أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله المولانا العظيم۔ محترم اور معظم حضرات علماء کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگان دین اور نوجوانان کمیٹی رام کاپور، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس پرفتن دور میں بھی دین کی نسبت سے اور علماء کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی اور ان کی باتوں کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو، آپ کی کاوشوں کو اور بزرگان دین کی حاضری کو، علماء کی حاضری کو اور ان کی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا میں ٹکڑا تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبتیں اور حالتیں آتی ہیں وہ انسان یعنی ہمارے اعمال کے نتیجے میں، انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، چاہے وہ حالات چھوٹے لیبل پر ہو، چاہے وہ حالات بڑے لیبل پر ہو، گھریلو لیبل سے لے کر ملکی سطح پر کیوں نہ ہو، جو بھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے، اس لیے کہ ابھی اس سے پہلے ولولہ خیز خطاب کر رہے تھے حضرت مفتی عبداللہ غازی صاحب، انہوں نے ایک آیت کا ٹکڑا انہوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے اور پکے مسلمان ہو جاتے، ایمان پر جم جاتے، استقامت حاصل کر لیتے، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ اسلام کو اور مسلمان کو زیر دست کر دے اور ان پر حاکم بن جائے اور مسلمان اور اسلام کے ماننے والے محکوم بن جائیں، غلام بن جائیں اور جو ہے ذلت کی زندگی گزارنے لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اعلان کیا ہے۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ سچ اور حق ہوتا ہے۔ ان وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹ نہیں ہوتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ بری ہے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے وعدہ کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ لیا ہے، وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکومت دے گا، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، سارے رعب اور دبدبے جو ایمان والوں کو حاصل ہوگی، کہ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے۔ کیسے ایمان والوں سے؟ ایمان کامل والوں سے، جن کا ایمان مکمل ہے، جن کا ایمان کامل اور اکمل ہے۔ ایسے مسلمان، ایسے ایمان والے کبھی وہ
تڑپتے نہیں, کبھی وہ دبتے نہیں, کبھی وہ ذلت کی زندگی گزارتے نہیں, کبھی وہ محکوم بنتے نہیں, وہ ہمیشہ حکمراں بنتے رہتے ہیں. تاریخ شاہد ہے, صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے, جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوم لیا اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کر دیا. جدھر چلے گئے تو چلتے چلے گئے, چڑھتے چلے گئے اور فتح حاصل کرتے چلے گئے, اسلام کا جھنڈا بلند کرتے چلے گئے اور گاڑتے چلے گئے. میرے مسلمانوں دوستو, جب تک ہم اسلام پر پوری طور پر کامل طور پر ہم نہیں چلیں گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی, اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا خلافت دے گا, حکومت دے گا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں, یعنی اللہ کے احکام پر عمل بھی کرنے والے ہیں. نام کے مسلمان نہیں ہیں, کاغذی مسلمان ہیں نہیں ہیں, سرکاری گھر کے مسلمان نہیں ہیں, واقعی مسلمان ہیں, اللہ و رسول کے فرما بردار ہیں, مطیع ہیں, واقعی جو سچے اور پکے مسلمان ہیں, ایمان پر قائم ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا, لا یستخلفنہم فی الارض, اللہ زمین میں خلافت دے گا, اللہ حکومت دے گا, سب کچھ دے گا, مگر شرط یہ ہے کہ وعاملوا الصالحات, کہ تم لوگ ایمان کے عمل پر ایمان پر عمل کرنے والے بن جاؤ. لا یستخلفنہم فی الارض ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے بھی, اللہ تم کو تمہارے دل میں جمع دے گا, تمہارے دلوں سے دشمنوں کی خوف نکال دے گا, اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کی احکامات کی پابندی کی اور اللہ کی باتوں کو مانا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فتح حاصل دیا. اور اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, کہ نماز کی پابندی کرو اور زکات ادا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو مکمل طور پر. اور اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, اللہ کی رحمتیں نازل ہو, اللہ کی مدد نازل ہو, اللہ کی رحمت شامل حال ہو. اللہ کی رحمت, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت اس وقت نازل ہوگی جب ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں نافرمانی کی, جنہوں نے گناہوں سے لت پت اپنی زندگی کو تمام کر دیا ہے, اللہ کی نافرمانی میں, اللہ کے حکم کو توڑنے میں, اللہ کے نبی کی توحید چھوڑنے میں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, ایسے بندے اللہ کی امید سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں, زندگی میں اللہ کے احکامات کو توڑا ہے, اللہ کے نبی کو چھوڑا ہے اور گناہوں پر گناہ کیے ہیں, ایسے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ بڑا بخشش والا ہے, اللہ رحمت والا ہے, اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بار بار معاف کرتا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, بڑی بڑی غلطیوں کو اللہ معاف کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے معافی چاہیں, پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ کی مدد اس وقت آگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے. میرے دوستوں, اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز کی پابندی کرو. اللہ کا ایک حکم ہے نماز کی پابندی کرو. اس نماز کی پابندی کرنے والے ہمارے علاقے میں, ہماری مسجد میں کتنے لوگ ہیں, کتنے فیصد ہمارے مسجد میں نمازی آتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں, مشکل سے 10 سے 15% ہمارے محلے میں نمازی ہیں. 10 سے 15% ہمارے محلے کی مسجد میں نمازی ہوتے ہیں, اور ان نمازیوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو سورہ فاتحہ تک صحیح نہیں یاد ہے. بتاؤ, جن کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے, ان کی سورہ فاتحہ جن کی صحیح نہیں ہے, ان کی نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ امت کا حال ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اللہ کے ایک حکم کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. آج مسلمانوں کے پاس نماز سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے, قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے, مسجد آنے کے لیے وقت نہیں ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہر کام کے لیے آج مسلمان کے پاس وقت ہے, سارے کام وہ کر لیتا ہے, اس کے پاس وقت ہے, مگر اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو صرف
دین پر چلنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اور قرآن پہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، مسجد آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کون سا وقت ایسا آئے گا جو مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت برسیں گی؟ کیا ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ میرے بزرگوں، نہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے قرآن میں جو وعدہ ہے ایسے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا ایک حکم بھی ہے نا، مسلمانوں سے ادا نہیں ہو پا رہا، ایک حکم۔ آج ہم پریشان ہیں، حیران ہیں، ہر اعتبار سے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے۔ سرعام رمضان کے مہینے میں بہت سارے نوجوان جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، سرے بازار لبے سڑک پر پان کھا کر تھوک رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑنا ہے۔ آج ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ چاہے ہمارے بال سے لے کر ناخن تک، ہماری زندگی کے سارے اوقات، دن کے اوقات، اکثر اوقات ہمارے جو ہے اللہ کے حکم کو توڑنے میں، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑنے میں گزر رہے ہیں۔ کیا ہمارے لیے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ کیا اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ نہیں میرے بزرگوں، اللہ کی غضب نازل ہوگی، اللہ پکڑ لیں گے، اور اللہ کے اگر پکڑ آئے گی تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم آج اخباروں پڑھتے ہیں حالات کیا کیا ہے، کس جگہ کیا حالت ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آج بھی وہ حالت ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ حالات نہیں یہاں پر ہیں جو حالات ہم سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں، آج وہ حالات ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ہم نے اللہ سے رجوع نہیں کیا، اللہ سے توبہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ یہاں بھی وہ حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ ماں یتیم، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو سکتی ہیں، ایسے حالات یہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ قبل اس کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ تم پر ایسی حالات آنے سے پہلے تم اللہ سے رجوع کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ نے فرمایا تم اللہ سے رجوع کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس کوئی مصیبتیں آئیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، تم اس سے پہلے اللہ کے سامنے سلنڈر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے رجوع کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ اور انسان چاہتا ہے کہ ہمارا کھانا اچھا ہو، ہمارا پینا اچھا ہو، ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہماری گاڑی اچھی ہو، ہمارا مکان اچھا ہو، ہمارا سب کچھ اچھا ہو، مگر کبھی انسان کو، مسلمان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے، ہمارا قرآن اچھا ہو، ہماری تلاوت اچھی ہو، ہماری مسجد اچھی ہو، ہمارے جو ہے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے کیریکٹر اچھے ہوں، ہماری زندگی میں دین کیسے آ جائے، ہم کیسے اچھے انسان ہو جائیں۔ اس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، مگر ہم دین کے سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بتاؤ اور کون سا وقت آئے گا مسلمانوں کی بھلائی کا، کون سا وقت آئے گا اللہ کی مدد کا؟ میرے بزرگوں، ہم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خام خیال ہے کہ ہم اللہ کے حکام کو توڑتے رہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو رونتے رہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے فرمایا کہ تم رجوع کرو، سرنڈر ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کی کثرت کرو، اور قبل اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا کریم ہوں، بڑا غفور الرحیم ہوں، بڑا بخشنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میری پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ اگر پکڑنے میں آ جائے نا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ وقت آنے سے پہلے ہم جو ہیں دین کے پابند بن جائیں، شریعت کے پابند بن جائیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک مدرسہ قائم ہوا ہے ماشاءاللہ، جامع الطیب، یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے۔ یہ اللہ آپ کو، یہ ایک بہت اپورچونٹی آپ کے لیے، گویا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکاتب کی تعلیم، بچے کے ذہن میں کم از کم اسلام اور عقائد، آج جیسی
تعلیم نئی ایجوکیشن پالیسی سب آئی ہیں، اس میں شرکیہ کلمات اور شرکیہ تعلیم بھی دی جانے لگی ہیں، اور ایسے قانون نافذ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا بچہ مکتب میں اگر جائے گا، مکتب کی تعلیم حاصل کرے گا، تو اس کا ایمان اور عقیدہ بنے گا اور اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے اس ادارے کا بالخصوص آپ لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر اس کا تعاون کریں، اس میں حصہ لیں۔ حصہ دینے کا مطلب یہ اپنے بچوں کو لے کر وہاں داخل کریں، جز وقتی طور پر، اور کچھ وقت کے لیے 2 گھنٹہ دن میں صحیح ہو، لیکن ہر بچہ یہاں آنا چاہیے۔ یہ مکتب یہ آپ کا ہے، یہ ادارہ آپ کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے۔ اس سے آپ کے بچے نونہالوں کے دلوں کے اندر جو ہے نورانی ایمان کی نورانیت آئے گی، اور قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ جب قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، اور نماز صحیح ہوگی تو انشاءاللہ قرآن صحیح ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی۔ اور بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بھی آ جائیں یہاں علماء اکرام سے جو ہے قرآن سیکھنے کی اور پڑھنے کی جو ہے کوشش کریں، اور ہماری نماز جو ہے کم از کم صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں کہی گئی ہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک لمبی فہرست علماء کرام کی، مہمان کرام تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے شاعر اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات جو ہیں بڑی اس کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں مجلس جلسہ گاہ میں۔ اب اس کے بعد جو ہمارے جو ہے مہمان مکرم شاعر اسلام جناب تابش ریحان صاحب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جو حضرات